اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا۔ جب میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں کچھ بات کروں گی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ٹاپک تو اپنے اندر بہت گہرائی اور وسعت رکھتا ہے، تو شاید میں اس کے تقاضے نہ نبھا سکوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے انسان کی زندگی میں، اور یہ زندگی کے مختلف شیڈز ہیں کہ ہم کما حق ہو کسی بھی ٹاپک کا ہم واقعی حق نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تو چند باتیں ہیں جو تھوڑے محدود وقت میں ایک یاد دہانی کے طور پر مطلب ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ زندگی بہت وسیع ہے۔ اور موت موت نہیں ہے، دراصل وہ بھی ایک زندگی کا ایک نیا روپ ہے، ہمیں نہیں پتہ نہیں چلتا جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس کو ضرور ہم نے دیکھنا ہے کہ مطلب جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ خیال کم ہی آتا ہے کہ یہ زندگی ہے کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ دیکھیں نا، ویسے تو ہم ہر چیز کے لیے ہمارے ذہن میں اتنے سوالات آتے ہیں کہ یہ کام میں نے یہ کرنا ہے، اس طرح اتنا چھوٹا سا بچہ ہو تو اس کو میں نے اسکول میں داخل کرنا ہے، ذرا بڑا ہو تو پھر اس میں کالج میں جانا ہے، پھر یونیورسٹی میں جانا ہے، پھر اس نے یہ ڈگری کرنی ہے، پھر اس نے وہ ڈگری کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا، میں عموماً کی بات کر رہی ہوں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو یہ زندگی کس لیے دی ہے، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ترین جو ہے نا کوسچنز ہیں، اور اس کے جواب میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ اتنے تھوڑے وقت میں اس کے جواب پوری طرح آپ کو دے کے مطمئن نہیں کر پاؤں گی۔ میں پہلے اس چیز کو تسلیم کر رہی ہوں، آپ نے خود سے اس کے بارے میں اس کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ چند ایک نکات میں ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بارے میں یہی کہا تھا نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتے ہیں، اور جو لوگ جن کا جو ہے نا لینا دینا محبت نفرت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے، تو ان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے دیتا ہے۔ یہ مفہوم حدیث بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسی خوبصورت پیغام دے کر بھیجا ہے جو کہ انسان کی زندگی کے لیے، اس کے دل کے لیے حیات ہے، اس کے دل کے لیے حیات ہے۔ ایک ہوتی ہے زندگی، ایک ہوتی ہے حیات۔ زندگی تو یہ ہے کہ وہ تو جانور بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن حیات کا جو مفہوم ہے نا وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے۔ حیات کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ حی یا قیوم ہے نا، کہ وہ زندہ ہے اور قائم بھی ہے، یعنی انسان کے اندر اصل حیات اور اس کی جان میں جان کب آتی ہے، جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے۔ ایمان کا مادہ جو ہے نا وہ بھی امن سے ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اس ماننے کی بنا پر، اس ایمان لانے کی بنا پر انسان کا جو دل ہے نا وہ اندر سے اطمینان پا جاتا ہے، سکون اس کو میسر آ جاتا ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ حیات بن جاتی ہے، اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اس کی روح جو کہ مردہ تھی اس کے اندر ایک حیات کی کلیاں کھلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، اس کے اندر ایک نور آ جاتا ہے۔ ورنہ ایک جو دل ہے نا جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو وہ ایک کھنڈر مکان کی طرح ہے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن پاک پڑھو تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی تھی، اور قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، حیات کہا ہے، دلوں کی شفا کہا ہے۔ قرآن پاک ہے ہی حیات، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جینا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا کیا ہے۔ یہ والا سوال آپ نے خود سے اس کے اوپر خود غور کرنا ہے، خود غور کرنا ہے۔ جتنا آپ غور کریں گے نا اتنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے کہ اللہ کے لیے جینا کیا ہے اور اللہ کے لیے مرنا کیا ہے۔ یقین کریں مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، اور اب بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی تھی، حالانکہ میں نے یہ ٹاپک خود چوز کیا ہے، لیکن جتنا مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ مجھے یہ آئی ہے کہ جب سمجھ نہ آ رہی ہو، کیونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، میں تو اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں، تو پھر کیا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، پھر کیا دیکھو، آپ کی ہدایات کی طرف دیکھو، آپ کیسے زندہ رہے، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ کے صحابہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے، آپ کو کیسے فالو کیا، انہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو کس طریقے سے گزارا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو صحابہ ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، تو آپ نے میرے صحابہ کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کی زندگی میں ترجیح اول کیا تھی؟ یہ میں سوال پٹ کر رہی ہوں، آپ کی زندگی میں ترجیح اول کیا تھی؟ آپ کے غم کیا تھے؟ آپ کی خوشی کیا تھی؟ آپ کا لینا کیسا تھا؟ آپ کا دینا کیسا تھا؟ آپ کی پسند کیا تھی؟ آپ کی ناپسند کیا تھی؟ آپ کی محبت کیسی تھی؟ آپ کی نفرت کیسی تھی؟ آپ گھر میں کیسے تھے؟ آپ باہر کیسے تھے؟ آپ اپنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ غیروں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ آپ نے اپنی انفرادی زندگی میں کیا طرز عمل اختیار کیا اور اجتماعی زندگی میں کیا طرز عمل اختیار کیا؟ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا پیغام کیا تھا؟ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کہاں تک پھیلے؟ اور کیا آپ صرف نظری تعلیم دیتے تھے؟ کیا یہ تھیوریٹیکل تعلیم تھی؟ کیا آپ نے 23 سال کے عرصے میں انقلاب برپا کر کے نہیں دکھا دیا؟ کیا آپ نے لوگوں کے دل نہیں بدلے؟ کیا آپ نے لوگوں کے اذہان نہیں بدلے؟ کیا آپ نے مردان کار تیار نہیں کیے؟ کیا آپ نے مصائب نہیں جھیلے؟ کیا آپ نے ہجرتیں نہیں کی؟ کیا آپ نے خالص اللہ کے لیے محبت نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنی اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ نچھاور نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا؟ کیا آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود دشمنوں سے انتقام نہیں لیا؟ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ کیسا تھا اخلاق؟ آپ کے لینے کے پیمانے کیا تھے؟ آپ کے دینے کے پیمانے کیا تھے؟ آپ نے کیا محبت کرنا نہیں سکھایا؟ کیا آپ اپنی امت کے لیے روئے نہیں؟ راتوں کو اٹھ کے روئے ہمارے لیے؟ کیا آپ کا غم کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ آپ تو اوپر جا کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ جب آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی تو وہاں پر بھی سب سے پہلے اپنی امت کا خیال کیا۔ لوگ آپ کے لیے جان تو دے دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لیکن آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، یہ ماننے والی بات ہے۔ دجالی فتنے ہیں، نفس کے فتنے ہیں، شیطان کے فتنے ہیں، دجال کے فتنے ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں زندگی کے اسرار مل جائیں گے، ہمیں جینا بھی آ جائے گا، ہمیں مرنا بھی آ جائے گا۔ ہمیں کئی دفعہ جیتے رہنا زندگی ہے اور کئی دفعہ جان دے دینا زندگی ہے، جان دے کے حیات جاوداں پا لینا زندگی ہے، اور وہ زندگی امر ہے، وہ حیات ہے، جو جان سے گزر گئے وہ حیات پا گئے، وہ اللہ کی خوشنودی پا گئے، وہ اللہ کا
قرب پا گئے، وہ اللہ کی رضا پا گئے، وہ اس کی محبت پا گئے، اور پھر ندا آتی ہے کہ اے اطمینان والی روح، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، تو داخل ہو جا جنت میں اور نیک بندوں میں۔ اے اللہ، ہم تیری محبت چاہتے ہیں، تیری الفت چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دینا، ہماری غلطیاں معاف کر دینا میرے مالک۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ احمد اور ترمذی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پھر محبت واجب ہو جاتی ہے، اور یہی اصل حیات ہے، یہی اصل حیات ہے، یہی اصل حیات ہے۔ ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں، ہم جئیں تو اس کے لیے، مریں تو اس کے لیے، اس کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بات کو سب سے بڑی بات سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے بڑی سنت سمجھیں۔ آپ ہی ہمارے ہیرو ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم اس کا احسان مانیں، ہم شکر گزار ہو جائیں، ہم اسی سے دعائیں کریں، اسی سے فریادیں کریں۔ وہ ضرور سنتا ہے، وہ ضرور سنتا ہے، وہ ضرور برائیاں دور کرے گا، وہ ضرور درجات بلند کرے گا، وہ ضرور جنت میں جگہ دے گا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔